السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص. آج کا پروگرام تفہیم قرآن. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کائنات کے اندر ایک کتاب ہے جس کو لا ریب کہا گیا ہے، جس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. دنیا کی یا تاریخ کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس کے اندر پہلے ہی ورق پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو حرف بے حرف بغور پڑھا ہے. اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ناظرین کو ملے تو وہ ہمیں مطلع کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے ہی صفحے پہ لکھ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. انسان کہتا ہے کہ غلطی کوتاہی کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ واحد وہ ذات ہیں اور واحد یہ کتاب ہے جس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں شک اور شبہ کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے. دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک تو اس میں لفظ کی بھی گنجائش غلطی کی موجود نہیں ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ اس کتاب میں جو بھی کہا جائے پڑھنے سے پہلے آپ اپنے مائنڈ کو، ذہن کو تیار کر لیں کہ اس میں نماز آئے، روزہ آئے، حج آئے، زکوٰۃ آئے، صدقہ آئے، خیرات آئے، جہاد آئے، امر بالمعروف آئے، نہی عن المنکر آئے، کچھ بھی آئے، وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ برحق ہے، اس کو ماننا پڑے گا. اگر تم سمجھتے ہو کہ آگے جا کے اپنے مائنڈ کو ڈبل کرنا ہے، ایسے ہے، کیا ہے، یہ ٹھیک ہے، غلط ہے، تو یہ پھر تمہیں پڑھنے کا فائدہ ہے. تو خیر، انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے آج میرے ساتھ ماہر قرآن پاک کی تعلیم کو بہتر انداز میں حاصل کرنے والے اور بہتر انداز میں آگے لوگوں تک پہنچانے والے پی ایچ ڈی اسکالر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، محترم مکرم مولانا محمد عرفان سعید. میں ان کو اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ میرے ساتھ فاضل علوم اسلامیہ، فاضل قراءت عشرہ، سبع عشرہ میرے ساتھ موجود ہیں، محترم مکرم قاری عبد الصمد حافظہ اللہ. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی ڈگری ہے، اور بہت بڑا اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا اور پھر اس کو اچھے انداز میں پڑھنا. یہ بہت سارے نہیں بلکہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تو آئیے ہم انہی باتوں کو سمجھنے کے لیے آج معزز مہمانوں کو زیادہ ٹائم دیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج ہم قرآن پاک کو کس طرح بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. میرا پہلا سوال محترم مکرم عرفان سعید صاحب آپ سے ہوگا. آپ ہمیں بتائیں کہ کیا قرآن مجید کا سمجھنا آج کے دور میں یا پہلے دور سے لے کے اب تک کیا واقعی آسان ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آپ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں. جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس کے لیے دعوت دی اور موقع فراہم کیا کہ میں ناظرین کو بتا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور 4 جگہ پہ کہا. سورۃ القمر میں اللہ نے 4 جگہ پہ یہی کہا کہ ہم نے قرآن کو انتہائی آسان بنا دیا ہے ذکر، نصیحت کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے. اس میں کیا کہا گیا ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ المیہ ہمارا یہ ہے کہ جس طرح یہ مشہور کر دیا گیا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، اس طرح یہ مشہور کر دیا گیا کہ قرآن کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے درس نظامی کیا ہو، جو عالم فاضل ہے، یا پھر اس کے لیے 14 علم چاہیے. تو یہ بالکل اسی طرح پراپیگنڈا ہے جس طرح یہ پراپیگنڈا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے. جس طرح مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، اسلام تو وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اسلام نے تو یہ کہا پانی بھی ضائع نہیں کرنا، تو وہ اسلام کو ماننے والا مسلمان وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ خون کیسے بہا سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے 4 جگہ پہ ایک ہی سورہ میں کہا کہ قرآن آسان ہے، تو یہ مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. کیسے؟ خصوصی طور پہ اردو دان طبقے کے لیے. اردو زبان جو ہے لوگوں کو پتہ ہوگا ناظرین کو کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت اردو ہندی تنازع ایک بہت بڑا تنازع تھا. ہندوؤں کو تکلیف کیا تھی؟ دیکھیں، بولنے میں اردو اور ہندی میں کوئی صرف 13-14 کا فرق ہوگا، مطلب ایک معمولی سا فرق ہوگا، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. تو ان کو تکلیف پھر کیا تھی؟ تکلیف یہ تھی کہ یہ جو الف با تا سا ہے، یہ جو قرآن مجید کے حروف تہجی ہیں، یہ قرآن سے لیے گئے ہیں اور قرآن سے ملتے جلتے ہیں.
اور میں آپ لوگوں کو مزے کی بات بتاؤں، جو لوگ اردو سمجھتے ہیں، اردو بول سکتے ہیں، وہ قرآن کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں، اور یہ میں تحقیق شدہ بات کر رہا ہوں، تحقیق شدہ کہتے ہیں تحقیق حقائق کو کھنگالنا، ریسرچ کرنا، یعنی ایسے نہیں میں مطلب اٹھ کے بات کر رہا، الحمدللہ میں اس کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں قرآن کے اندر، فہم قرآن کے اوپر، اور یہ بڑے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو مطلب میں یہ ویسے بات نہیں کر رہا۔ بعض صورتوں میں 85% الفاظ ہیں، بعض صورتوں میں 75%، بعض صورتوں میں 65%۔ جو مشکل ترین صورتیں ہیں نا جی، ان میں بھی 55% الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب ان الفاظ کو ہم اردو میں جو استعمال کرتے ہیں بالکل قرآن میں بھی وہی ہیں، تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ، مطلب شروع میں آ گیا، آخر میں آ گیا، تو اس کے ساتھ اس طرح ہم قرآن کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ اس کے اوپر الحمدللہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی بہت زیادہ ویڈیو موجود ہے، اور اس کے اوپر ہم 1 دن کی ورکشاپ، 3 دن کی اور 7 دن کی 20 دن کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مدرسے سے بیسک تعلیم نہیں حاصل کی ہے، اس میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کس طرح قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو درس نظامی کا سسٹم ہے ہمارے پاک و ہند میں ہی شروع کیا گیا تھا، باہر اس کا نام و نشان نہیں ہے کہ درس نظامی ایک کیا ہے۔ اصل میں جب یہ اس کا ایک پڑھانے کے لیے درس نظامی بیسیکلی یہ شروع کیا گیا تھا ایک فاضل عربی کی جگہ پہ، مطلب عربی کو سمجھنا، دینی نظام کو سمجھنا۔ اب ہمارے ملک میں خصوصی طور پہ یہ بدقسمتی سے 2 لائنیں بن گئی ہیں، مدرسے والے اور دنیا والے۔ اس سے نقصان کیا ہوا کہ مدرسے والوں کی بات صحیح طرح پہنچ نہیں رہی وہاں جدید ایجوکیشن والوں کی طرف، جدید ایجوکیشن والے نہیں سمجھا پا رہے مدرسے والوں کو، تو اس میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، انخلا ہے بہت بڑا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ درس نظامی کرو، قرآن میں نے تو ہر ایک کو کہا انسان کو کس کی طرف آؤ۔ اچھا، اس کو ہم شارٹ کر لیتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف نحو کا پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ صرف نحو کو پڑھنے کے لیے صرف نحو جو ہے بیسیکلی ماہر بنا دیتے ہیں کہ اس کے الفاظ کو کیسے سمجھنا ہے، غور و فکر کیسے کرنا ہے، تفسیر ایک علیحدہ ہے، ڈائریکٹلی سمجھنا۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی 2 قسمیں ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم وہ ہوتی ہیں جن کا حکم بالکل واضح ہوتا ہے، غور و فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ایک ریسرچ کے مطابق میرے استاد محترم ہیں حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، پچھلے ہفتے میری ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے یہ کام کی، انہوں نے تفسیر القرآن کریم بڑی عمدہ تفسیر لکھی ہے، بہت بڑے الحمدللہ عالم ہیں اور مفسر قرآن ہیں۔ ان سے بھی میں نے اس تحقیق کو ویریفائی کروایا ہے، ان سے بات کر کے کہ کیا ایسے ہی ہے کہ 65% آیات ایسی ہیں۔ ایک تو پہلی جو میں نے بات کی ان سے ویریفائی کیا، اسی طرح اور بڑے بڑے جو سکالرز ہیں، علماء ہیں، مفسر قرآن ہیں، ان سے میں نے یہ ویریفائی کروایا، اور یہ بھی ان سے ہی میں نے ویریفائی کروایا ہے کہ کیا واقعی محکم آیات جو ہیں، یعنی 65% آیات ان میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے ڈائریکٹ ترجمہ دیکھا اس کا، آپ نے ڈائریکٹ اس کو دیکھا، مسئلہ حل ہوا، مسئلہ حل ہو گیا، تو اس میں درس نظامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، میں قاری عبدالصمد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ جس طرح ہماری بات ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا، سمجھ کر اچھے طریقے سے پڑھنا، تو آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ عشرہ صبا جو ہے وہ الحمدللہ اس میں قرات میں کیا ہوا ہے، یہ بھی ایک ڈگری ہے۔ ناظرین آپ اس کے حوالے سے ذرا جو ہے وہ جان لیں۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آج معاشرے کے اندر ہر مسلمان بلکہ دوسرے لوگ بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط آیات پڑھ جاتے ہیں۔ ترجمہ تو الگ بات ہے کہ ترجمہ الگ پڑھتے ہیں، پڑھنے میں بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ جیسے مینس کہ ایک گھروں کے اندر خواتین قرآن پاک پڑھا رہی ہیں تو وہ اپنے انداز سے پڑھا رہی ہیں، تو کچھ لوگ جن کے الفاظ سننے میں آتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ولم یکن لهم کفوا احد، تو آپ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں کہ غلطی کون کون سی کہاں کہاں ہے اور اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر جو ہے وہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قرآن مجید کو جو ہے وہ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اب آیا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟
سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو ہمارے جو ہے وہ گھروں کے اندر جو ہم غلطیاں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتی. مثلا کہ زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا, زبر کی جگہ پیش پڑھ دیا, ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا, یہ ہم محسوس نہیں کرتے. حالانکہ اگر جب ہم ان کے معنی پر معنی پر غور کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے, یہ بہت بڑی غلطی بن جاتی ہے. میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرنا چاہوں وہ غلطی کس طرح بنتی اتنی بڑی. بعض جو اس کے معنی اتنے چینج ہو جاتے ہیں, اللہ معاف کرے, کہ وہ معنی جو ہے وہ پورا کے پورا چینج ہو جاتا ہے. حالانکہ ایمان جو ہے وہ عقیدے تک پہنچ جاتا ہے. ایسے بھی ان کے اندر جو ہے وہ غلطی بن جاتی ہے. قرآن مجید کو جو ہے وہ کوٹ ٹھہرا کر پڑھنا. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ترتیل کیا چیز ہے, قرآن مجید کو ٹھہرا کر پڑھنا یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ ہے کہ پہلے حروف کو جس طرح وہ ادا ہوتے ہیں ان کو اسی طرح ادا کیا جائے, یعنی تجوید الحروف, یعنی حروف کو جو ہے وہ تجوید کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ خوب انداز میں پڑھا جائے. اور دوسری چیز جو ہے وہ معرفت الوقوف, جو ہے جہاں پر ہم نے سٹاپ کرنا ہے آیت کے آخر پر, یا ہم پڑھتے پڑھتے ہمارا سانس آیت تک نہیں پہنچ رہا, درمیان میں رکنا ہے, ہم نے کہیں پہ کہیں بھی سٹاپ کرنا ہے, وقف کرنا ہے, تو کس طرح سے کرنا ہے اس کے اندر جو ہماری مہارت حاصل ہو, یہ ترتیل ہے. اب مثلا کہ آپ لے لیں کہ آپ نے پڑھا صراط الذین انعمت علیہم, ہم جو ہے توجہ نہیں کرتے, اصل لفظ ہے صراط الذین انعمت علیہم, لفظ انعمت علیہم. اگر ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں صراط اس کا معنی ہوگا صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں راستہ ان کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا. اگر ہم اس کو جو ہے وہ توجہ نہیں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, لمبا کر دیتے ہیں تا کو, یعنی کہ اس سے معنی کیا بنتا ہے کہ ہمیں راستہ ان کا دکھا جن پر تم دو اللہ نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ تو یہ کہنا انعمت جو ہے لمبا کر کے پڑھیں گے, اس کا ہم نے توجہ نہیں نہ دیتے, یہ الف بڑا تھوڑا سا لمبا کر لیا تو اس کا معنی بن گیا کہ دو اللہ. اللہ معاف کریے, اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں, دو نہیں ہیں. اگر ہم نے اس پر انعمت علیہم زبر تھا انعمت پر انعمت پڑھ لیا, اب جو ہے وہ پیش پڑھ لی زبر, اس کا کیا معنی بنے گا؟ یعنی کہ انعمت کا معنی آتا ہے اللہ تو نے انعام کیا, انعمت کا معنی آتا ہے ان کا راستہ تھا جن پر میں نے خود انعام کیا. یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی غلطی جو ہیں یہ بہت بڑے معنیز کے اندر جو ہے وہ بہت بگاڑ پیدا کرتی ہیں. اس لیے جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنا جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے, حرف کا مخرج کیا ہے, یہ تجوید کے ساتھ ہونا چاہیے, اسی کا جو ہے وہ تلاوت کا فائدہ ہوتا ہے. کیا قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے تجوید کا پڑھنا ضروری ہے؟ اس کے متعلق میں علامہ جزری علیہ رحمہ کا جو ہے وہ انہوں نے اپنی کتاب جو ہے وہ تجوید کے اندر انہوں نے کتاب لکھی مقدمۃ الجزریہ کے نام سے, جو بہت معروف کتاب عربی کے اندر ہے. انہوں نے باب معرفت التجوید کے اندر پہلے ہی شعر میں کہا ہے والأخذ بالتجوید حتم اللازم, قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. ضروری کیوں ہے کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید جو نازل ہوا وہ تجوید کے ساتھ نازل ہوا, دوسرا لِأَنَّهُ بِهِ اللَّهُ أَنزَلَ, دوسرا یہ کہ ہم تک جو قرآن مجید پہنچا ہے وہ اسی تجوید کے ذریعے پہنچا ہے. قرآن مجید کا وہ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ تعلق ہے. قرآن مجید کا جو ہے وہ تجوید کا ہمیں جو تعلق ہے وہ پڑھنے پڑھانے, آپ نے پڑھا میں نے سنا میں نے اسی طرح پڑھا, یہ قرآن مجید کا تعلق اصل میں مشافہتاً ہے, یعنی کہ پڑھنے اور سننے کے ساتھ ہے. جس طرح آپ پڑھائیں گے ادائیگی میں نے اسی طرح کرنی ہے, ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے. باقی کتابوں کو جو وہ دیکھ کر پڑھنے کا ہے, لیکن اس کا سننے اور سنانے کے ساتھ تعلق ہے. کہ قرآن مجید جو جس طرح نازل ہوا ہم تک اسی طرح پہنچا, ہم جب تک اسی طرح نہیں پڑھیں گے تو قرآن مجید جو ہے وہ صحیح ادائیگی نہیں کر پائیں گے. اس لیے علامہ جزری علیہ رحمہ کا جو ہے وہ قول جو ہے انہوں نے بیان کیا یہی کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا میں آپ کی طرف محترم عرفان بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کم از کم کتنے کم وقت میں قرآن مجید کو جو ہے صحیح معنوں میں سمجھا جا سکتا ہے, اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل تو خیر ایک لمبی بات ہے کہ کب ہوگا, لیکن اس کو شارٹ ٹائم میں جو ہے وہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ جی, اس میں یہ باتیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. ایک ہے قرآن کا فہم, ایک ہے تدبر. ایک ہے قرآن مجید کا ترجمہ, مطلب صرف ترجمانی قرآن کی, قرآن کیا کیا رہا ہے. ایک ہے قرآن مجید کی تفسیر. یہ اصل میں الگ الگ چیزیں ہیں. جو لوگ فہم قرآن کے اوپر کام کر رہے ہیں علامتوں کے ذریعے
اور جلدی پڑھنے میں وہ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 20 دن میں 1 مہینے میں جو ہم کورس کروائیں گے شاید لوگ قرآن کے عالم بن جائیں گے. عالم نہیں بنیں گے. اور پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ صرف نحو کی ضرورت ہے، عالم بننے کے لیے قرآن کا صرف نحو کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا، وہ سمجھنا ضروری ہے. لیکن ڈائریکٹلی خود سمجھنے کے لیے صرف نحو کی ضرورت نہیں ہے. تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی ناظرین کو کہ تدبر قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ تجھے کرے عطا جدت کردار، وہ بات کی بات ہے. پہلے سمجھیں گے تو پھر ہی غور ہوگا نا. تو قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا یہ قرآن مجید کی پہلی سیڑھی ہے تدبر کے لیے. تو ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ صرف ظاہری الفاظ کو سمجھنا ہے، نہ کہ تفسیر کو، نہ کہ اس کی حقیقی مراد کو، نہ کہ اس کی ڈیٹیل کو. تو قرآن مجید کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ بہت زیادہ الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے ہم نے الحمدللہ جو میں نے خود بنایا ہے، اس کے اوپر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور لوگوں کو بتانا بھی چاہوں گا کہ صرف میں نہیں کام کر رہا. ARY QTV والے ڈاکٹر علی عمران ہیں، PhD ہیں اور بہت بڑا انہوں نے کام کیا، آغاز میں نے انہیں سے کیا تھا. پھر پروفیسر عبدالرحمن طاہر ہیں لاہور سے، بیت القرآن والے، انہوں نے مصباح القرآن، معلم القرآن، بہت کام ہے ان کا، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں ان کو دیکھیں. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب، ان کا بھی بہت کام ہے معہد اللغت العربیہ کے نام سے، وہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ مختلف لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم نے اس کے لیے ایک دن میں صرف تعارف ہوتا ہے، ایک دن 1 گھنٹے کے لیے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. کم از کم آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں اردو کے الفاظ کیا ہیں، اس کی ہم پریکٹس کرواتے ہیں. پھر 3 دن کے لیے ہے جو اچھی طرح سے سمجھنا ہے آدھے الفاظ کو کم از کم. ویسے لوگ 65 بھی سمجھ جاتے ہیں، اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے، 75% بھی سمجھ جاتے ہیں. تو 20 دن کا ہم نے ایک کورس بنایا ہے جو YouTube کے اوپر موجود بھی ہے. تو مزید ہم اس میں بہتری کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ہم اس کے کورسز بھی کروا رہے ہیں. 20 دن جو لوگ دے لیتے ہیں تو وہ قرآن مجید کے آدھے الفاظ کو کم از کم، چاہے وہ مطلب جو ہے ذہنی اپروچ کی بات ہوتی ہے، جو بہت ہی سست ہوتے ہیں ذہنی طور پہ لوگ اور وہ اچھی طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، جس اپنے طور پہ وہ کہتے ہیں ہم ذہین نہیں ہیں. یعنی ذہین لوگ تو سیدھے سادے لوگ بھی جو ہیں، سیدھے سادے لوگ بالکل جو اردو سمجھتے اور بولتے ہیں یا بول لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، وہ بھی 20 دن میں آدھے قرآن کے الفاظ، یعنی آدھے اس طرح نہیں کہ وہ پہلے پارے سے لے کے 15ویں پارے تک، 15ویں سے لے کے 30، نہیں اس طرح نہیں، کیونکہ اس میں مشکل الفاظ بھی ہیں، اس میں ہمیں تفسیر میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آدھے الفاظ قرآن مجید کے وہ سمجھ آ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کوئی ایک سورہ، کوئی جو ہے وہ آیہ کریمہ ہمارے ناظرین کو بطور پریکٹیکل ذرا پڑھ کے سنا دیجیے اپنی خوبصورت آواز میں، کہ جس طرح لوگ اس کے اندر غلطی کر جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. تو ذرا اس آج کے پروگرام کو مزید بابرکت کرنے کے لیے اپنی خوبصورت آواز میں کوئی آیہ کریمہ 2 سے 3 جو ہے نا وہ آپ ہمیں سنا دیں. میرے خیال میں جو ہے نا میں سورہ فاتح شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو ہے وہ بیسک یہی ہے، سب جو ہر نماز کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے. اس کے اندر ہم خاص کر نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور بہت سارے مقام میں بھی پڑھی جاتی ہے، بابرکت ہے لوگ ان کے لیے. قرآن تو سارے بابرکت ہے. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اچھا جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا اور جانا کہ ہمارے جو معزز مہمان تھے آج وہ الحمدللہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے
اور قرآن مجید کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا، قرآن مجید کا علم حاصل کرنا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر اس کو سمجھنا، اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، ہمارے سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ اور میں لاسٹ پہ پروگرام کے اختتام سے پہلے اپنے معزز مہمانان گرامی، چونکہ قرآن مجید ایک مقدس کتاب، لا ریب کتاب ہے، تو کہیں اس پہ کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ پروگرام کا وقت تھوڑا سا زائد بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہی کہوں گا کہ اگر کوئی 1 منٹ میں کو آپ اس حوالے سے دونوں مہمانان گرامی کو میسج دینا چاہیں، کو بات کرنا چاہیں، جو رہ گئی ہے ضروری سمجھتے ہیں، وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ جی اس میں یہی ہے کہ قرآن کی طرف آئیں، ہم لوگ قرآن کو سمجھنے کی طرف آئیں۔ قرآن مجید کا ثواب اسی وقت ہوگا، صحیح طرح اس کا حق ادا اسی وقت ہوگا جب ہم اس کو سمجھنے کی طرف آئیں گے۔ میں بھی آپ لوگوں سے یہ عرض کرتا چلا جاؤں، ماہرین نفسیات کے مطابق آج ہر تیسرا بندہ، یہ میں پاکستانی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں کر رہا، ہر تیسرا بندہ ذہنی مرض کا شکار ہے، سائیکو ہے۔ سائیکو بھی کی قسمیں ہوتی ہیں، فرسٹ اسٹیج، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اینڈ ففتھ۔ سب سے بہترین حل جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن کی جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو آپ لوگ جو ہے اس کو کیسے روح کی غذا حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو روح کی غذا قرآن ہے، لیکن کب؟ جب اس کی سمجھ آئے۔ قرآن بہت آسان ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید والے جو ہیں، قرآن مجید کے جو کوشش کرتے ہیں، اہل القرآن اہل اللہ، جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے ہیں۔ جس طرح انسان اپنے اہل کا خصوصی خیال رکھتا ہے، اللہ قرآن والوں کا خصوصی خیال رکھتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں اپنے ناظرین کو جو ہے وہ آخر میں یہی ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ اگر اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم تو دینی ہے، اس کے لیے انتخاب جو ہے وہ کسی ایسے جو ہے وہ آدمی کا کریں، ایسے قاری کا کریں، ایسے حافظ کا کریں جو ماہر ہو۔ جب ہم اسکول کے کسی کے جو ہے وہ ٹیوشن رکھنی ہوتی ہے، گھر سے پڑھانا ہوتا ہے، تو ہم پہلے تحقیق کرتے ہیں آیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کا کتنا پڑھا، اس کی کیا تعلیم ہے، کیا ایجوکیشن اس نے حاصل کی۔ لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم سے کم فیس لے گا ہم اس کو لیتے ہیں۔ نہیں، یہ قرآن جی کی انصاف کیجیے، ہمیشہ اس بندے کا جو ہے وہ انتخاب کیجیے جو ماہر ہو، جو پڑھانا جانتا ہو، خود بھی اچھا پڑھا ہو۔ تو اس جو ہے وہ قرآن مجید کو انشاءاللہ الحمدللہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ گھر والے جو ہیں، آپ کے بچے جو بہت اچھا قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ بس یہی میرا آخری میسج ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمام اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارے معزز مہمانان گرامی نے اپنا میسج ہے وہ پاس کیا ہے، لاسٹ پہ ہمارے ساتھ جو پی ایچ ڈی اسکالر جو محمد عرفان سعید حافظہ اللہ اپنی منزلیں جو ہیں وہ طے کرتے ہوئے اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کامیابیوں سے ہمکنار کرے، اور جو بھی جہاں جہاں اللہ کے راستے میں جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، ان مراحل کو طے کر رہے ہیں، جس کنٹری کے اندر، جس شعبے کے اندر لوگ تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ ان کو کامیابیوں سے نوازے۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، قرآن مجید پر عمل پیرا ہو کر اپنی مشکلات کا جو ہے وہ ازالہ کرنا چاہیے۔ جب تک سمجھ نہیں ہوگی ازالہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ تعالیٰ نے وہ ذہنی ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، اخلاقی ہیں، جیسے بھی جو بھی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل قرآن مجید میں رکھا ہے۔ تو قرآن مجید کا حل اس وقت ہی سامنے آئے گا جب قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئے انداز کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے جلد کریں گے ملاقات۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے مہمانوں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔